اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں اور میرے عزیز پیاری ماؤں بہنوں، دیکھو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک مختصر اور ایک مقرر وقت کے لیے بھیجا ہے، اور جب یہ وقت ختم ہو جائے گا تو ہم بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے اور اس دنیا سے ایک دوسری دنیا کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ یہاں اس دنیا کے اندر ہمیں راحت بھی ملتی ہے، ہمیں تکلیف بھی ہوتی ہے، یہاں فقر و فاقہ بھی ہے، یہاں مالداری بھی ہے، یہاں سکون بھی ہے، یہاں بے قراری اور بے چینی بھی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام چیزیں عارضی ہے، وقتی ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی۔ نہ انسان ہمیشہ اس دنیا میں باقی رہتا ہے، اور نہ ہی اس کی لذتیں، اس کی خواہشات، اس کی نعمتیں، اس کی مالداری، اور نہ ہی اس کی عیش و عشرت۔ ہم تو ویسے بھی ایک ادنا سا بشر ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام، اللہ کے نبی علیہ السلام، جو کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان سے کہتے ہیں اور یوں فرماتے ہیں، یا محمد، اے نبی جی، اے محمد، عش ما شئت فإنک میت، کہ آپ کو جتنا جینا ہے جی لیجئے، لیکن ایک دن موت تو آنی ہے۔ وَأَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقٌ، اور جتنا چاہے آپ کسی سے محبت کر لیجئے، لیکن ایک نہ ایک دن یہ موت آپ دونوں کے درمیان میں جدائی کی پیدا کر دے گی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے تو ہمیں بھیجا ہی ہے اس لیے تاکہ ہم دنیا میں اپنے اعمال کو سجائے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ ایک شاعر یوں کہتا ہے، لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها حيا وباقيا ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى المعاصي والذنوب كما هي، کہ یہ دنیا اگر اپنے رہنے والوں کے لیے ہمیشہ باقی رہتی تو سب سے زیادہ لائق اس بات کا یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اب بھی زندہ ہوتے اور ہمارے درمیان ہوتے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھی ختم ہونے والی ہے، دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، اور اس کی نعمتیں، اس کی لذتیں بھی ختم ہونے والی ہے، اور جو چیز باقی رہ جائے گی وہ ہے آپ کے اعمال، اور اس میں چاہے خواہ وہ گناہ ہو، معاصی ہو، وہ باقی رہ جائیں گے۔ جیسا آپ نے دنیا میں کیا تھا ویسا ہی آپ کو حشر میں دیکھنے کو ملے گا۔ تو میرے بھائیو، ہمیں تو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اسی وجہ سے جب آخرت میں اللہ میاں جو ہے ہمارے نامہ اعمال ہمارے سامنے پیش کریں گے تو انسان ہکا بکا رہ جائے گا، پریشان حال ہو جائے گا، اور کہنے لگے گا، یا ویلتنا، ہائے میری بربادی، ہائے افسوس، ما لی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ اس کتاب کو کیا ہوا، اس نامہ اعمال کو کیا ہوا کہ اس میں تو میرے چھوٹے گناہ بھی محفوظ ہے، اس میں میرے بڑے گناہ بھی محفوظ ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا عِنْدَهُ حَاضِرًا، وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، کہ جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ اپنے سامنے ان سب چیزوں کو محفوظ پائے گا، اللہ میاں کے سامنے پیشی ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو مقدر ہے کہ ہمیں موت آنی ہے، لیکن یہ دنیا کے اندر اللہ نے ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کون ہے جو بلوغ سے لے کر، تمہاری پیوبرٹی سے لے کر تمہاری موت تک تم نے جو اعمال کیے اس میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، کہ تم اگر کسی بھی قلعے میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے کہ نہیں نہیں نہیں، مجھے موت نہیں آنی، مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، لیکن اس کے باوجود موت تمہیں آ دبوچے گی، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ میاں کے سامنے پیشی ہوگی تو کیسی ہوگی؟ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، کہ تمہارے والدین، تمہارے دوست، تمہاری مالداری، تمہاری عیش و عشرت کچھ کام نہ آئے گی، تمہیں انڈیویجولی، تمہیں تنہا تنہا اللہ پکاریں گے اور تمہارا حساب کتاب دیں گے۔ وہاں بس جو ساتھ دینے والی چیزیں ہے وہ ہے تمہارے عمل۔ اگر تمہارے عمل جو ہے نیک ہوں گے، تم نیکوکار میں سے ہوگے، تو اللہ جو ہے نامہ اعمال دیں گے اور تمہیں جنت میں داخلہ دے دیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں، افسوس، صد افسوس کہ اگر ہمارے کھاتے میں گناہ ہی گناہ ہے اور ہم نے اللہ کی اطاعت کی طرف جو ہے توجہ نہیں کی، تو میرے بھائیوں ہوگا یہ کہ ہمیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہم تنہائی میں کبھی بیٹھ کر سوچے
میری پیاری بہنوں، ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں کہ واقعتاً کیا ہم نے دنیا میں اس قدر اعمال کیے ہیں، نیک عمل جس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں؟ کیا اگر آج ہمیں موت آ جائے تو کیا ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو سکے اور جواب دہی کے لیے تیار ہو اور اللہ سے کہے اللہ میں نے تو اپنی زندگی کو آپ کی اطاعت میں گزارا تھا؟ حالانکہ میرے بھائیوں، بات تو اس کی بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کی اطاعت کی تمنا میں، کہ اللہ اپنے خالق حقیقی مالک حقیقی کے رضا جوئی میں ہم اپنی زندگی کو گزارتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قیامت کی ہولناکی، قیامت کا خوفناک منظر کو سوچ کر ہی جو ہے ہم گناہ سے بچ جاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا میرے بھائیوں کہ جنت کی تمنا کی وجہ سے ہم جو ہے اپنی ساری عمر، اپنی ساری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول، حقوق اللہ اور حقوق العباد، بندوں کے حقوق کو ادا کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ معاملہ اس کے بالکل الٹا ہے۔ جس قدر ہم منزل کے قریب جاتے چلے جا رہے ہیں، اس قدر جو ہے ہم میں غفلت آتی چلی جا رہی ہے۔ ہم ماضی قریب کو اٹھا کے دیکھ رہے تو ہوتا یہ تھا کہ جو ہے کچھ جو آج جوان ہیں وہ کل بچے تھے، جو آج بڑھاپے کو پہنچ گئے کل وہ جوان تھے۔ ایسے ہی ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم جو ہے قبر میں لٹا دیے جائیں گے، پلک جھپکتے ہی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ اس کی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس زندگی کو صحیح سے گزاریں اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں۔ یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ یہ زندگی جو ہے یہ وقت ہی ہے، اور جس نے اس وقت کو ضائع کر دیا گویا کہ اس نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا۔ بلکہ حدیث میں تو یہ آتا ہے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ دنیا میں یہ بندہ جو ہے نا، یہ اللہ کی مخلوق جو ہے، یہ افضل مخلوقات جو ہے، یہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہے، اور دو نعمتیں اسے دی گئی ہے لیکن اس کے باوجود وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہے۔ وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ یہ اس کی صحت ہے، کہ آج صحت ہے، تم نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، ایک وقت آیا تم ہائی بلڈ پریشر کے مریض بن گئے، تم ڈائبٹیز کے مریض بن گئے، تم ہارٹ اٹیک کے شکار ہو گئے۔ ایسے ہی یہ وقت ہے، یہ فرصت کا زمانہ ہے، اس فرصت کے زمانے کو صحیح طور پہ استعمال کر لے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اگر نہیں ہوتی تو اللہ میاں قرآن کے اندر بار بار جو ہے وقت کی مختلف اوقات کی قسمیں نہیں کھاتا۔ کہیں کہتا ہے والعصر، کہیں کہتا ہے والفجر، کہیں کہتا ہے واللیل اذا یغشاہا، کہیں کہتا ہے والضحی۔ تو میرے بھائیوں، یہ ساری قسمیں اس وجہ سے ہے کہ یہ بندہ سمجھ جاوے کہ اس وقت کی کتنی اہمیت ہے، کہ اگر تم نے ٹائم مینجمنٹ کو نہیں سمجھا، تم نے اپنے وقت کو صحیح نہیں گزارا، تم نے خود کو جو ہے گناہوں میں، خواہشات کی تکمیل میں ملوث رکھا، تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا۔ تو میرے بھائیوں، اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم چاہے تو منصوبہ بندی کریں، ہم جو ہے روٹین بنائے، ہم جو ہے اپنا جو ہے ایک شیڈیول بنائے کہ انشاءاللہ ہم یہ کام کریں گے، ہم نماز کی پابندی کریں، ہم یاد الہی میں اپنے آپ کو جو ہے لگائے رکھیں۔ سب کو پتا ہوگا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بلکہ ائمہ کرام میں سے ایک امام وہ بھی ہے جو جن کی شافعی مسلک ہے۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتے ہیں صحبت الصوفیہ فمن تفعت منہم الا بکریمتین، کہ میں نے جو بزرگ حضرات تھے نا، جو صوفی تھے، ان کے ساتھ میں نے کافی وقت گزارا، اور دو کلمات ایسے تھے جن کی وجہ سے مجھے زندگی بھر فائدہ ہوا۔ اور وہ کلمات کیا تھے؟ سمعتہم یقولون، میں نے ان کو سنا کہتے ہوئے الوقت سیف، کہ یہ وقت جو ہے نا یہ دو دھاری تلوار ہے۔ فَإِن قَطَعْتَهُ وَإِلَّا قَطَعَكَ، یا تو تم اس کو گزارو گے یا پھر وہ وقت تم پہ گزر جائے گی اور تم اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ گے۔ اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اور کیا فرمایا؟ وَنَفْسُكَ إِن لَّمْ تَشْغَلْهَا بِالْحَقِّ شَغَلَتْكَ بِالْبَاطِلِ، اور اس وقت کو، اپنے نفس کو اگر تم نے صحیح حق کے کاموں میں نہیں لگایا، اللہ کی اطاعت میں نہیں لگایا، اللہ کی رضا جوئی میں نہیں لگایا، اشاعت اسلام میں نہیں لگایا، اپنی اصلاح میں نہیں لگایا، تو یہی وقت تمہیں، یہی نفس تمہیں باطل کی پیروی میں لگا دے گا۔
یا تم اس کو اپنے حق پہ لگاؤ یا پھر یہ نفس تمہیں جو ہے باطل میں لگا دے گا۔ اور دنیاوی قاعدہ بھی یہی ہے کہ دیکھو، بہت آسان زبان میں یوں سمجھو کہ دنیا کے اندر جب بھی کوئی حادثات وجود میں آتے ہیں تو اس کے پیچھے جو ہے توجہ کا ہٹ جانا ہے، ڈسٹریکشن کا آ جانا ہے، کہ انسان جب اپنے نصب العین سے ہٹ جاتا ہے، ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، تو اس وقت ہوتا یہ ہے کہ حادثات وجود میں آتے ہیں، مثلا گاڑی کا جل جانا یا گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جانا، گھر و مکان کا جل جانا، کسی کو چوٹ لگ جانا۔ ان کے پیچھے اگر اصل وجہ ڈھونڈے تو کیا ہے؟ عدم توجہی، ڈسٹریکشن، کہ جب جو ہے ہم نے گھر کی جو مثلا گھر سے باہر گئے، لائٹ بجھانا بھول گئے، جس کی وجہ سے شارٹ سرکٹ ہوا اور گھر جل گیا۔ ہم گاڑی چلا رہے تھے، واٹس ایپ میسج آیا، ہم ٹائپ کرنے لگے، ایکسیڈنٹ ہو گئی۔ ہم جو ہے دھیان دے کے نہیں چل رہے تھے، ہمیں چوٹ لگ گئی۔ تو اس ڈسٹریکشن کی وجہ سے دنیا کے اندر حادثات وجود میں آتے ہیں۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، جب انسان اپنے نفس کو اور اپنے ذات کو، اپنے روح کو اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی رضا جوئی سے اور اللہ کی یاد سے غافل رکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں گناہ وجود میں آتے ہیں، اور ایسے گناہ وجود میں آتے ہیں کہ پہلی مرتبہ اس نے گناہ کر لیا، اس کے بعد یہ دل، یہ نفس اس قدر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے اندر افسوس کا مادہ بھی پیدا نہیں ہوتا، اس کے پیشانی پہ شکن تک نہیں آتی۔ حالانکہ حدیث میں کیا آتا ہے؟ اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، کہ اگر تم کچھ نیکی کرو اور وہ تمہیں خوش کر دے، اور جب تم سے کوئی گناہ خدا نخواستہ ہو جائے تو تم غمگین ہو جاؤ، تمہارے دل میں وہ قلب محسوس ہو، تو سمجھ لینا تم مومن ہو۔ لیکن جب یہ افسوس اور یہ ندامت اور یہ شرمندگی ہی ختم ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ دل جو ہے وہ سیاہ ہونے کے بالکل درپیش ہے، سیاہ ہونے کے بالکل قریب ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ جب اللہ میاں کا ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ میاں ہمارے قریب ہے، بلکہ کوئی اگر اللہ کی توہین کرتا ہے یا اسلام کے خلاف کوئی بات کہہ دیتا ہے یا اللہ کے رسول کی توہین کرتا ہے، تو ہم کرسی سے کھڑے اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہ کہو، ناراض ہو جاتے ہیں، غصے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن وہی اللہ جب ہمیں براہ راست کسی چیز کا حکم دیتا ہے، وہی اللہ جب ہمیں نیکی کی دعوت دیتا ہے اور بھلائی کی طرف بلاتا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے جی چراتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم جو ہے اس سے پیٹ پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ہمیں اس کی بات نہیں مانی، ہمیں تو دنیا کی خواہشات کی تکمیل پوری کرنی ہے؟ اسی دکھتی رگ کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دکھتی رگ پہ جو ہے ہاتھ رکھ کے کہا تھا، تعصر الہ وانت تظہر حبہ، هذا لا عمری فی القیاس بدیع، لو کان حبک صادقا لاطاعته، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، لیکن کیا بات ہے کہ تم اس کی نافرمانی بھی ساتھ میں کر رہے ہو؟ یہ تو بالکل بے عقلی والی بات اور عقل میں نہ آنے والی بات ہے۔ ان کان صادقا لاطاعته، اگر تم سچ میں جو ہے اللہ سے محبت کرتے تو تم اس کی اطاعت کرتے، تم اس کی فرما برداری کرتے، اس لیے کہ عاشق ہمیشہ معشوق کا تابع ہوتا ہے، اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ ہم اپنے آس پاس سر اٹھا کے دیکھیں، اپنے آنکھوں کو اٹھا کر دیکھیں اور دیکھیں کتنے لوگ جو ہے یہ اس عشق مجازی میں مبتلا ہے، اور جو ہے وہ اپنے معشوق کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتے ہیں۔ لیکن جب اللہ کی بات آتی ہے، اور حالانکہ ہمارا دعویٰ بھی ہے کہ ہم عاشق رسول عاشق الہی ہے، لیکن اس کے باوجود جب اللہ کا حکم آتا ہے تو ہم اس کی فرمانبرداری نہیں کرتے بلکہ جی چراتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، حقیقت یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ جس کے دل کے دھڑکن کا تعلق اپنے رب سے نہ ہو تو وہ جو ہے ہمیشہ بے سکونی میں مبتلا رہے گا، وہ شخص ہمیشہ بے قراری میں مبتلا رہے گا۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتا کہ آج کے نوجوان وہ اینزائٹی، ڈپریشن کے شکار ہو چکے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں پتا کہ آج کے یوتھ وہ جو ہے اس کے سوسائیڈل ریٹ جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ 18 سال، 19 سال، 20 سال کے بچے سوسائیڈ کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟
یہی بے اطمینانی ہے۔ جو اطمینان اللہ کے ذات میں تھا، اس اطمینان کو ہم نے گناہوں میں تلاش کیا، اور ہوا یہ کہ جب ہمیں وہ سکون حاصل نہیں ہوتا، ہمیں وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تو مزید گناہوں کی طرف جاتے ہیں کہ چلو بھائی آج جو ہے پارٹی کر رہے، آج جو ہے میوزک سن رہے، آج جو ہے ہم زناکاری میں لگ جائے تاکہ ہمیں سکون حاصل ہو۔ لیکن افسوس، صد افسوس ہوتا یہ ہے کہ وہ جو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے نا، وہ بھی وقتی طور پہ ہوتا ہے، اس کے بعد انسان دوبارہ اسی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب تو نہیں ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کا دل بھی بے حال ہو جاتا ہے، اور وہ تھک ہار جاتا ہے، بالعاجز جو ہے بالآخر جو ہے عاجز ہو کر کہتا ہے کہ بس اب نہیں۔ یا تو وہ اپنی زندگی کو ختم کر دیتا ہے، یا پھر اپنی زندگی کو اسی رویے کے ساتھ گزارتا رہتا ہے کہ میں تو شراب پیتا ہوں، میں شراب پیتے پیتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں تو زنا کرتا ہوں، میں زنا کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اصلاح کریں، اپنے بارے میں سوچیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے جو میں نے بتایا میرے بھائیوں میری بہنوں، وہ یہ کہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرے، اور اس کا استعمال تب ہی صحیح ہو سکتا ہے، اور اس کا استعمال تب ہی صحیح ہو سکتا ہے، آپ کان کھول کر سن رہے، جب کہ ہمارا ماحول سازگار ہو، جبکہ ہمارا ماحول بہترین ہو، اور ماحول میں بھی خصوصاً گھر والے تو ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوست احباب بھی بہترین ہو۔ اس لیے کہ دیکھو، یہ دوستی نا، یہ ایک ایسا رشتہ ہے، یہ ایک ایسا رشتہ ہے کہ جو انسان کے نفس پر اثر انداز ہوتا ہے، وہ اس کے کیریکٹر کو بناتا ہے، وہ اس کی اسپریچوالٹی، اس کی روحانیت پر اثر انداز ہوتا ہے، بلکہ اس سے آگے چل کر وہ اس کے دین اور اس کے ایمان پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یعرف المرء بخلیلہ، کہ ایک شخص کو جاننا چاہتے ہو نا کہ اس کا کیریکٹر کیسا ہے، یہ کیسا انسان ہے، تو دیکھو کہ اس کی دوستی کس سے ہے۔ فَيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو نظر کرو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر آپ کے دوست متقی ہے تو تقوی کی طرف آپ کو بھی لے جائیں گے، لیکن خدا نخواستہ اگر آپ کے دوست جو ہے وہ بالکل گناہوں میں ملوث ہے، خواہشات میں لگے ہوئے ہے، رغبیات میں لگے ہوئے ہے، تو بہت چانسز ہے کہ آپ کو بھی اس کی طرف کھینچ رہے۔ اور جو دوست آپ کا ساتھ نہ دے، اور جو آپ کو قرآن سے دور کرے، اور جو ہے حدیث سے دور کرے، اور دینی تعلیمات سے دور کرے، اللہ کی رضا جوئی سے دور کرے، تو وہ روحانیت کو برباد کر دیتی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا المرء علی دین اخیہ، کہ ایک علی دین خلیلہ، کہ یہ انسان جو ہے نا وہ اپنے کہنے کو تو وہ اسلامی مذہب میں ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ دین جو فالو کرتا ہے نا، وہ اپنے دوست کے دین کو فالو کرتا ہے۔ ہماری ماں، یہاں بہت ساری مائیں موجود ہے، وہ جانتی ہے کہ جب انسان اپنی بچہ جو ہے پیوبرٹی کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو سنبھالنا کس قدر مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے ہارمونل چینجز اپنی جگہ، سوسائٹی کا پریشر اپنی جگہ، پیئر پریشر اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، ان سب چیزوں کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ وہ ماں باپ سے زیادہ اپنے دوستوں کو اہمیت دیتا ہے، تو وہ اپنے دوستوں کے دین پہ چلنے لگتا ہے۔ تو اس لیے ضروری، اس میں سب سے پہلا اقدام تو یہ ہے کہ اپنے ماحول کو سازگار بنائے، اور دیکھے کہ سوچے، اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ میرے اندر یہ برائی ہے، میرے اندر غیبت کی عادت ہے، میرے اندر یہ برائی ہے، وہ برائی ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو ہے یہ فقط دوست ہے، اس کی وجہ سے جو ہے میرے اندر جو ہے یہ برائی پیدا ہو رہی ہے؟ اگر ایسا ہو تو اس سے قطع تعلق کر لے، کوئی محال نہیں، اس سے قطع تعلق کرے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں 100 لوگوں کی جھنڈ بنانے سے اچھا ہے کہ آپ جو ہے ایسے دوستوں کو اپنائیں جو اس راستے میں، اس سفر میں آپ کا ساتھ دے۔ ایسے دوستوں کو بنائیں جو آپ کو اللہ سے قریب کرے، خواہ وہ کوانٹیٹی میں جو ہے بہت کم ہو، لیکن کوالٹی میں سب سے اعلیٰ ہوں گے وہ انشاءاللہ۔ بلکہ اگر یہ نہیں کریں گے نا، تو قرآن کہتا ہے کہ یہ شخص قیامت کے روز جائے گا، خدا نخواستہ اگر اس کے خلاف فیصلہ ہو گیا تو یہ کہے گا یا ویلتی، ہائی میرا نقصان، ہائی افسوس، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں اس شخص سے ملا تک نہیں ہوتا جس کو میں دوست کہتا ہوں، کاش ایسا ہوتا کہ میں اس شخص سے ملا تک نہیں ہوتا، میں اس سے دوستی نہیں کرتا، تو آج میں بچ جاتا۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سب سے پہلے تو اقدام یہ ہے کہ ہم جو ہے اپنے دوستوں کو صحیح کریں. دوستوں کی صفات کیسی ہونی چاہیے اس کے بارے میں آتا ہے من ذکرکم اللہ رؤیتہ، کہ تم جب اس کے پاس جاؤ نا دور سے دیکھو اور دیکھو جو ہے یہ فلانا، یہ زینب ہے، یہ حمیدہ ہے، ہاں یہ کریمہ ہے، اس کو میں جب دیکھتی ہوں نا تو مجھے جو ہے اللہ میاں یاد آ جاتے ہیں. تو یہ اس کی صفات ہونی چاہیے کہ اس کو دیکھتے ہی اللہ میاں کی یاد آ جائے. وَمَنْ زَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، کہ جس سے تم بات کرو نا تو یہاں وہاں کی باتیں نہ ہو، بلکہ جب باتیں ہو تو ایسی گہری باتیں ہو کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہو، آپ کو لگتا ہو واقعاً آج میں نے کیا کیا چیز سیکھی ہے. کس نے سکھایا؟ آپ کے دوست نے سکھایا. پھر کیا ہو وَمَنْ ذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ، کہ جب تم تنہائی میں اس کے پاس رہو تو دیکھو کہ وہ تو تسبیحات میں ہے، وہ تو قرآن کی تلاوت میں ہے، وہ جو ہے اپنے آپ کو سجدے میں رکھی ہوئی ہے، اللہ سے رو بنائی ہوئی ہے، اللہ سے جو ہے دعا مانگ رہی ہے. ان سب کو دیکھ کر تمہیں آخرت کی یاد آ جائے. تو میرے بھائیو ایسے لوگوں کی ضرورت ہے کہ ہم اپنا جو ہے صحبت ان لوگوں کے ساتھ رکھیں، ورنہ نہ یہ دوست ساتھ دیں گے بلکہ نہ شیطان ساتھ دے گا. شیطان تو یوں کہے گا وقال الشیطان لما قضی الامر، جب فیصلہ ہو جائے گا نا کہ اس کو جنت جانا ہے اس کو جہنم جانا ہے تو شیطان کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتم، کہ اللہ میاں نے تم سے تو وعدہ کیا تھا نا وہ بالکل حق تھا، اور جو میں نے تم سے وعدہ کیا میں نے وعدہ خلافی کر دی. اس کے بعد سنیے اہم بات، وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں تھی کہ میں نے تمہیں فورس کیا ہو کہ آ جاؤ اس کام کو کرو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں. میں نے تو بس زبان سے کہا تھا، میں نے وسپرز ڈالے تھے تمہارے کانوں میں کہ تم اس عمل کو کرو، میں نے تمہارے اوپر زور زبردستی تو نہیں کی تھی، تم خود آئے میرے پاس. فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، تم مجھے مت کوسو، مت کہو میں نے کیا ہے، بلکہ کوسنا ہے تو خود اپنے نفس کو کوسو کہ تم نے میری بات کیوں مانی. اور حدیث میں آتا ہے شیاطین جو ہے جنات میں سے بھی ہوتے ہیں انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے صحبت کو درست کریں. دوسری بات جو کہنے کی ہے وہ یہ کہ اپنے وقت کو پروڈکٹیو بنائیں. دیکھو ہم دنیاوی مخلوقات ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جو ہے دنیاوی لذتوں کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں، رغبیات میں بھی رکھ جاتے ہیں. اور یہ زمانہ ایسا ہے جس میں ہم سوشل میڈیا کے اندر ہے. سوشل میڈیا کا تو ایسا اثر ہے ہمارے اوپر کہ گویا کہ وہ ہماری پوری زندگی پر حاوی ہو چکا ہے. اسی وجہ سے بہت سے ریسرچز کیے گئے ہیں، بہت سے لوگوں نے لکھا ہے، ڈاکیومنٹ کیا ہے کہ بلکہ میں آپ کو نقل بھی کر دوں کہ جو ہے دا رویلٹی آف پبلک ہیلتھ، اس کے ریسرچ کے مطابق جو یہ اسنیپ چیٹ ہے، انسٹاگرام ہے، اس کے جتنے پلیٹ فارمز ہیں اس کے وجہ سے خصوصاً خواتین، مرد تو ہے ہی لیکن خصوصاً خواتین جو ہے انزائٹی، ڈپریشن، اس کے بعد جو ہے نیگیٹو سیلف امیج اور جو ہے باڈی ڈسمورفیا، یعنی کہ اپنے اندر جو ہے نقص سمجھنا کہ میرے اندر تو یہ کمی ہے یہ کمی ہے، کہ جب ہم سوشل میڈیا سکرول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کی زندگی تو کتنی بہترین ہے، یہ تو کتنی خوبصورت ہے، اس کے پاس تو کتنا مال ہے، ہائے میرے پاس تو ان چیزوں میں سے کچھ بھی نہیں، جس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ اس کے اندر انزائٹی آتا ہے، اس کے اندر جو ہے ڈپریشن آتا ہے، اور جو ہے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں ملوث ہوتی ہے، اور سیلف امیج کا ایک ایسا تذبذب اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ سوچتی ہے کہ جو ہے میرے اندر کوئی بھی بھلائی نہیں. اور یہ کوئی مسلمان نہیں کہہ رہے، یہ تو مسلمان نہیں کہہ رہے بلکہ یہ وہ ایکسپرٹس کہہ رہے جنہوں نے سروے کیا باقاعدہ. بلکہ جو ہے یہ دا لینسٹ بول کے ایک ہے، ان کے ریسرچ کے مطابق تو یہ ہے کہ مردوں سے 2 گنا زیادہ اس کا اثر عورتوں پہ ہوتا ہے. اور مسلسل عورتوں کو یہ دعوت دینا اور یہ دیا جا رہا ہے. میں تو سلام کہتا ہوں آپ حضرات کو، کہ ایسے ماحول کے اندر بھی آپ حضرات جو ہے دین میں منمحک ہے اور دین کے کاموں میں آگے بڑھنے والے ہیں. ایسے حالات کے اندر بھی جو ہے آپ یہاں آئے بات سن رہے ہیں، اپنے آپ کو جو ہے دین کے کاموں میں مشغول رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو ہے یہ مسلم خواتین جو ہے ان کو فریڈم چاہیے. فریڈم کس سے چاہیے؟ آپریشن سے، کہ ان پر تو ظلم ہو رہا ہے.
ان سب کے باوجود آپ اپنے آنکھوں کو، اپنے سر کو بلند کیے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں تو مسلمان ہوں اور میں اپنے اللہ کی اطاعت کروں گی خواہ دنیا مجھ سے خوش ہو یا نہ ہو۔ تو سلام ہے ان ماؤں اور بہنوں کو جو اس قدر، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے میں کہہ دوں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ میرا رب تو اللہ ہے اور اس پہ ثابت قدم بھی رہتے ہیں، جھکے رہتے ہیں، دنیا کچھ بھی کہہ دے، بھائی میں اپنے جو باؤنڈریز ہے اس کو کراس نہیں کروں گی۔ تو ان کے بارے میں کیا کہتا ہے اللہ؟ کہ ان کے پاس تو فرشتے آتے ہیں اور فرشتے آ کے کہتے ہیں دیکھو خوف مت کھانا، دیکھو آج کی بات کبھی غمگین مت ہونا، غم میں مبتلا نہ ہونا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور خوش خبری لو، بلکہ خوش ہو جاؤ اس خبر سے جس کا تم کو وعدہ کیا گیا تھا۔ کون سی خبر؟ جنت کی خبر۔ نحن اولیاؤکم فی الدنیا والآخرہ، جو ایسے خواتین ہوتی ہے، جو ایسے مرد حضرات ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں ان کا دوست تو دنیا میں بھی میں ہوں اور آخرت میں بھی میں ان کا دوست ہوں۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون، کہ ایسی جنت میں تمہیں داخلہ دوں گا جہاں تم بس خیال کرو گے، کسی چیز کی تمنا کرو گے وہ تمہارے سامنے حاضر ہو جائے گی، اور کسی چیز کو مانگو گے وہ تمہارے سامنے حاضر کر دی جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا مذہب دیا ہے۔ اس کے بالمقابل ہم دیکھتے ہیں تو سوشل میڈیا ہمیں کن کن چیزوں کی دعوت دے رہا ہے۔ یہ ماڈرنزم کی دعوت دے رہا ہے، فیمنزم کی دعوت دے رہا ہے، بلکہ دیکھا جائے مجھے اطلاع ملی تھی کہ آپ کے یہ وومن امپاورمنٹ کے اندر جو ہے یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جو ہے اسلام سے پہلے پری اسلامک ایرا کے اندر جو ہے اسلام کا مقام کیا تھا، اسلام کا سٹیٹس کیا تھا۔ میں تو کہتا ہوں وہ چیزیں تو آپ سن چکی، کچھ 150 سال پہلے، 200 سال پہلے، مثلا ایرسٹوٹل کی فلسفیز کو پڑھ لیجیے، یا پھر جو ہے آرتھر جو ہے ایک جرمن فلسفر ہے، اس کی فلسفیز کو پڑھ لیجیے۔ سب حضرات یہ کہتے ہیں کہ وومن آر انہیرنٹلی انفیریئر ٹو مین، سب کہتے ہیں، بلکہ یوں کہا جاتا ہے دے کینٹ بی ٹرسٹڈ، کہ ان کا بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، یہ تو نچلا طبقہ ہے، یہ مردوں سے ہمیشہ کم رہیں گی، بلکہ یہ کہا گیا اٹس ان دا نیچر ٹو بی فالوڈ، نہیں، اٹ از ان دا نیچر ٹو فالو مین ٹو اوبے، کہ ان کی تو خاصیت ہی یہ ہے، بلکہ ان کا جیسے کہ کہتے ہیں نا انسلیومنٹ کے اندر، غلامی کے اندر، کہ آقا کو حکم مانو، تو ان کا کی تو فلسفی کا حصہ ہی یہ ہے کہ عورتیں ایسی ہیں کہ ان کا کام بس ماننا ہے، مانتے رہو۔ لیکن اسلام ایک معتدل مذہب ہے، ایک بیلنسڈ مذہب ہے۔ ہم 1800 صدی کی بات کر رہے تھے، ابھی 1800s کی بات کر رہے تھے، 1800s کی بات کر رہے، 200 سال پہلے وہ زمانہ تھا جب کہ عورت کو کچھ سمجھا نہیں جاتا تھا۔ فرانس کو ہم اٹھا کے دیکھ رہے تو فرانس کے اندر تو باقاعدہ مزاحیہ طور پہ ریسرچ کیا جانے لگا کہ عورتیں واقعتاً ان کے اندر روح ہے بھی کہ نہیں، ان کے اندر سول ہے کہ نہیں، اس کے اوپر ریسرچ کی جائے، کہ اس قدر ان کو کمتر سمجھا جاتا تھا۔ اور 200 سال بعد دیکھیں، آج کے زمانے کے اندر دیکھیں تو عورتوں کو اس قدر اٹھا دیا گیا ہے، اس قدر ان کو ایلیویٹ کر دیا گیا ہے کہ اب جو ہے وہ ایکول ہی نہیں مین کے ساتھ، بلکہ وہ اپنے آپ کو سپیریئر سمجھنے لگے۔ دونوں کے اپنے نقصانات، ایک کہ یہ عورتیں کچھ بھی نہیں، اور یہ کہ عورتیں سب سے زیادہ افضل، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں۔ حالانکہ اسلام اس کی تعلیم نہیں دیتا، اسلام تو اس کی تعلیم دیتا ہے کہ جو ہے مرد و عورت برابر ہے، عبادت میں، اخلاقیات میں، ہر اعتبار سے، جنت ان کو بھی، جنت ان کو بھی، کچھ میں مرد افضل، کچھ میں عورتیں افضل۔ بلکہ اسلام جو ہے، جو میں نے بتایا سوشل میڈیا کے نقصانات کے اندر، سیلف امیج کا ڈیمیج ہو جانا اور اپنے اندر تذبذب آ جانا، اور جو ہے ایک احساس سے کمتری میں مبتلا ہو جانا، قرآن اس کا علاج کرتا ہے۔ قرآن ہمیں قناعت سکھاتا ہے، کانٹینٹمنٹ سکھاتا ہے، قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو جو کچھ نعمتیں اللہ نے آپ کو دی ہے اس پہ راضی ہو جانا، حسد میں مبتلا مت ہونا کہ اس کے پاس تو یہ ہے، اس کے پاس تو یہ ہے۔ قرآن ہمیں حیا اور سادگی کی تعلیم دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کی خود کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے سے بچ جاتے ہیں۔
قرآن ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے، حدیث ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ دیکھو اللہ میاں تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، اور اعمال کو اور تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر کیا ہے، ایمانی جذبہ کتنا ہے۔ تو یہ تو دنیاوی کرائٹیریا ہے، یہ تو دنیاوی کرائٹیریا ہے جس نے عورت کو اس میٹیریلسٹک ورلڈ کے اندر ایک انریلسٹک سٹینڈرڈ پہ اتار دیا ہے کہ اگر یہ عورت اس سٹینڈرڈ پہ ہے تو یہ مقبول ہے، ورنہ نہیں۔ آج سوشل میڈیا کے اندر لائکس اور کامنٹس کی بنیاد پر ایک انسان کے وجود کو ٹٹولا جا رہا ہے، لائکس اور کامنٹس کی بنیاد پر، فالوورز کی بنیاد پر جو ہے اس کو ٹٹولا جا رہا ہے کہ اس کا وجود ہے بھی کہ نہیں۔ تو جو شخص اپنے آپ کو اسٹینڈرڈ پہ نہیں پاتا اور وہ obsessed ہے سوشل میڈیا کو لے کے، تو ہوتا یہ ہے کہ وہ احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو میری بہنوں، گزارش یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس سے بچائے، بلکہ اس کا استعمال فی درجے ممکن ہے کہ جو ہے ہم صحیح استعمال کریں، اس کو جو ہے اپنے آپ کو ایسے سوشل میڈیاز کے اندر استعمال میں لائے، اپنے آپ کو شریک کرے جس کے اندر دینداری ہو، جس میں ہمارے دوست احباب بھی ہو جو ہمارا اس سفر میں ساتھ دے، واٹس ایپ گروپس بنائے، کتابوں کا مطالعہ کرنے کی عادت بنائے۔ میرا تو یہ معاملہ ہے، اللہ کا احسان بطور تحدیث نعمت کہہ رہا ہوں کہ میرا یہ معاملہ ہے کہ اگر اللہ میاں کسی کو جو ہے مجھ پر مسلط کر دے اور وہ کہے کہ 6 مہینے تک اس کمرے میں بند رہو، اور وہ کمرہ لائبریری ہو جس کے اندر کتابیں، میں بخوشی جو ہے اس میں گزاروں گا وقت، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کسی کا ذوق جو ہے اس کے مطابق ہو۔ تو یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، تو اس انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر ضروری نہیں ہے، اگر آپ کتابوں کا ذوق نہیں ہے تو انٹرنیٹ کے زمانے کے اندر بہت سی چیزوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہت سی آن لائن کورسز بھی موجود ہے، بہت سی یوٹیوب ویڈیوز بھی موجود ہے، بہت سے واٹس ایپ گروپس بھی موجود ہے جس کے اندر جو ہے وومن امپاورمنٹ ہو یا اسلامی تعلیمات ہو، اس کے متعلق جو ہے بہت سے خواتین جمع بھی ہے، سیکھ بھی رہی ہے، سکھا بھی رہی ہے۔ قرآن کی بھی تعلیم ہو رہی ہے اور حدیث کی بھی تعلیم ہو رہی ہے۔ من تعلم القرآن وعلمہ، کہ جو ہے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، اس میں آپ شریک رہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو رقویات میں لگائے۔ انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ، اور اس افراتفری میں نہ پڑے، اس افراط و تفرید میں نہ پڑے جس کے آج ہم شکار ہو چکے ہیں۔ پرانا زمانہ افراط و تفریح، بلکہ جب دا سیکسول موومنٹ جاری ہوا تھا غالباً 1960 کے اندر، اس سے پہلے فیمنسٹ موومنٹ تو شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ رائز اسی وقت ہوا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو جو ہے نکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل بیک ورڈس ہے۔ حالانکہ میں ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے نکھارے علمی اعتبار سے بھی، چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دینی تعلیم ہو۔ میں آپ کو بتاؤں، ضرورت محسوس کروں نہ کروں بتانے کی، شاید آپ لوگ جو ہے بہت کچھ سن چکی ہوگی دنیاوی اعتبار سے، میں دینی اعتبار سے کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ کرے آپ کے اندر وہ شوق پیدا ہو جو حضرت عائشہ کے اندر تھا، اللہ کرے آپ کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر تھا، کہ وہ ان کے اندر تفقہ فی الدین، بلکہ کچھ علماء صحابہ کے زمانے میں ایسے تھے جن کو مفتیان کرام کہا جاتا ہے اس زمانے کے اندر، جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ان میں سے حضرت عائشہ کا مقام بھی بہت اعلیٰ ہے، یہاں تک کہ بہت سے صحابہ آتے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مسئلہ پوچھا کرتی تھی۔ بلکہ یہ تو صحابی کا زمانہ، کوئی کہہ سکتا ہے بھائی صحابہ کا زمانہ تھا، اس وقت تو اتنی زیادہ چیزیں نہیں تھی، تو میں 5ویں صدی کی بات کرتا ہوں کہ ایک خاتون تھی کریمہ مروزیہ کے نام سے، غالباً آپ نے سنا ہوگا۔ وہ بخاری شریف جس کے بارے میں کہا جاتا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، کہ کتاب اللہ قرآن کریم کے بعد سب سے اہم ترین کتاب جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ بخاری شریف ہے۔ وہ آتھورٹی رکھتی تھی بخاری کے اوپر، ان کے شاگرد وہ تھے جن کا ہم مساجد میں نام لیتے ہیں آج، خطیب بغدادی، حمیدی، ایسے حضرات ان کے شاگرد تھی۔ آج جتنے حضرت محمود حسن گنگوہی، حضرت رشید گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو بخاری پڑھایا کرتے تھے نا اپنے زمانے کے اندر، وہ حضرت کریمہ مروزیہ کی روایت میں سے ہی ہے۔ تو سوچ کے دیکھیں اللہ نے کیسا مقام ان کو عطا فرمایا تھا۔ تو ارادہ کریں انشاءاللہ ہم جو ہے دینداری کے اندر، علمی خدمات کے اندر بھی جو ہے بہت آگے بڑھیں گے۔ ختم کرنا ہے کیا؟ تو ارادہ کریں انشاءاللہ
زیادہ اور لمبا وقت ہوا، معافی چاہوں گا اس چیز کے لیے. آخری بات کیا ہے کہ ختم کرتا ہوں، اس سے قطع نظر کرے کہ ہمارے پچھلے زمانے میں کیا ہوا، ہم نے کیا 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 نہیں کیا، ارادہ کرے کہ انشاءاللہ ہم اپنے آگے کی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں گے انشاءاللہ. اللہ کی آیت ہے، قرآن کی آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کر رکھا ہے، یعنی کہ گناہوں کے بوجھ ٹرے جو ہے دبے ڈالے ہیں، اللہ سے نا امید مت ہونا، اللہ سے نا امید مت ہونا. اللہ چاہے تو تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں گزرتا بلکہ سمندر جو ہے وہ کہتی ہے اللہ میاں سے کہ جو ہے میں تمہارے اس بندے کو سمندر میں جو ہے اپنے اندر ڈبا دوں کہ اس نے اس قدر گناہ کر رکھا ہے. تو اللہ میاں کا جواب کیا ہوتا ہے، ان کان عبدکم فشأنکم بی، اگر یہ تمہارے بندے ہیں نا تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن اگر یہ میرے بندے ہیں تو ان کا تعلق صرف مجھ سے ہے. ان اتانی غیرن قبلتہ، رات کو آئیں گے معاف کر دو میں معاف کر دوں گا. ان اتانی نہارن قبلتہ، دن کو آئیں گے میں معاف کر دوں گا. ومن اعظم منی جودا و کرما، مجھ سے بہتر جود و کرم میں کون ہو سکتا ہے. تو ارادہ کریں، انشاءاللہ اذان ہو چکی. اللہ آپ کو ہر صفت سے نوازے، ہر صفات سے نوازے، ہر صلاحیت سے نوازے. آپ جو ہے شیلانگ کو ایک اعلیٰ سے اعلیٰ جو ہے شہر بنا دیں جس میں خواتین کی تعلیم کے اعتبار سے، اصلاح کے اعتبار سے سب سے زیادہ کام ہوتا ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.